اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ جن آیات کی طرف توجہ ہم سب کو لے جانی ہے، جن کی تلاوت کی گئی، ان آیات میں ہمارے شفیق پروردگار نے ہم تمام بندوں اور بندیوں کو یہ بتایا ہے کہ نیکی کیا ہے، نیک کس کو کہتے ہیں۔ بہت فرق ہے اس دینداری میں جو دینداری رواجی اور نسلی ہوتی ہے، اور بہت فرق ہے اس دینداری میں جو دینداری حقیقی اوریجنل قرآن کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کی دینداریاں ہوتی ہے، نسلی، موروثی، رواجی، قرآنی نہیں۔ امت کا ایک طبقہ کچھ چیزوں کو دین سمجھ کر انہی کو کرتا ہے، اور ہزاروں چیزیں جو دین ہیں اس کی طرف نہ توجہ کرتا ہے نہ اس کو کرتا ہے۔ کوئی کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ تو نفل کا، بہت اہم بات ہے۔ اور جن لوگوں کی تربیت قرآن سے ہوتی ہے، جن کے اندر دین کی گہری سمجھ آتی ہے، جن کے اندر اسلام کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں وہ اسلام ہے کیا، ان کی دینداری بالکل الگ ہوتی ہے۔ ان کی دینداری کو دیکھ کر ہزاروں لوگ ایمان میں آتے ہیں، ان کی دینداری کو دیکھ کر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو دین سے چڑ اور دین سے نفرت ہو جائے، اس لیے کہ ان میں کرتا تو ہوگا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر بہت نیتوں کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اس قرآنی درس میں جان بوجھ کر بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ مضمون چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ طبقہ جس نے کچھ چیزوں کو دین سمجھا ہے، اب یا تو اس نے سمجھا ہے کہ کرتا پہن لو، ٹوپی لگا لو، داڑھی رکھ لو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ روزہ رکھ لو، کچھ حج اور عمرے کر لو تو ہم ہو گئے بڑے دیندار۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جس سے جتنی جلدی توبہ کی جائے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ نبی نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی کل دین ہے۔ آپ نے فرمایا تھا یہ دین کی بنیاد ہے، یہ کل دین نہیں ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ امت میں 50% سے زائد طبقہ وہ ہیں جو صرف نسلی، موروثی اور اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے۔ اچھے خاصے مسلمان جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کو سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ وہ مسلمان اس لیے کہ
کہ ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں کہ اسلام کیا ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ اس لیے میں نے ان آیات کو جان بوجھ کر چھیڑا ہے جس میں اللہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں یہ ہے اوریجنل دین، اللہ بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے۔ کیا ہے حقیقی دینداری؟ کیا ہے؟ یہ آیتیں تب اتری تھی جب تحویل قبلہ ہوا۔ عجیب بات امام رازی نے لکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو آپ کو 16-17 مہینے تک حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس اور فلسطین کی طرف دیکھ کر نماز پڑھو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے۔ 16-17 مہینے کے بعد اللہ نے قبلے کی تحویل کا حکم دیا اور عین نماز کے موقع پر اللہ نے قبلے کو بدل دیا۔ اس موقع پر یہ آیات اتری ہے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، تفسیر رازی میں، کہ یہود کو بہت زیادہ اصرار اور ضد تھی کہ نہیں، قبلہ تو بیت المقدس اور فلسطین ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے باپ دادا وہیں سے کنیکٹڈ اور جڑے ہوئے تھے۔ امام رازی نے جو دوسری بات لکھی وہ حیران کرنے والی ہے۔ فرمایا کچھ مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھ کر نماز پڑھنا ہی سب دین ہے۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے جو امام رازی نے لکھی۔ مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ بس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہی سب سے بڑا دین ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں کل دین یہ نہیں ہے، اسی لیے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ صرف ایسٹ اور ویسٹ کی طرف کر کے نماز پڑھنے لگو۔ اللہ، نیکی صرف یہ نہیں ہے۔ غور کیجئے کیسی تربیت کر رہا ہے قرآن صحابہ کی اور ہماری، اور ہمیں قرآن کیسا دیندار بنانا چاہتا ہے۔ لیس البر، ڈنکے کی چوٹ پر اللہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہ قبلے کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ اب اللہ بتا رہا ہے پھر نیکی کیا ہے۔ غور کرتے جائیے، کیا قرآن جن چیزوں کو نیکیوں کی لسٹ میں گنا رہا ہے، کیا ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوششیں کی ہیں؟ اور اگر کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو کیا ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں؟ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اللہ کہہ رہا ہے انسانوں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا نیک آدمی وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ ایمان سے بڑھ کر تو کوئی نیکی نہیں۔ من آمن باللہ، میں یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات کہوں، یہ آیات جب ہم سنیں تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ماشاءاللہ ہم پورے ایمان والے ہیں۔ ایمان کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کے الگ الگ لیولز ہوتے ہیں۔ ہم کس لیول پر ہیں یہ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، ہم سب اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس فلسطین اور غزہ کے نوجوانوں جیسا ایمان ہے؟ میں تو کم سے کم اپنے باب میں یہ کہہ سکتا ہوں نہیں، نہیں اور نہیں۔ کیا میری بیوی کے پاس فلسطین اور غزہ کے ماؤں کے جتنا ایمان ہے، باوجود اس کے کہ میری بیوی کے کپڑے زیادہ دیندارانہ ہیں فلسطین اور غزہ کے مستورات کے مقابلے میں، پھر بھی میں یہ کہوں گا نہیں، نہیں اور نہیں؟ کیا ہماری اولادیں فلسطین اور غزہ کے اولادوں جتنی نیک اور دیندار ہیں؟ اپنے اولاد کے باب میں کہہ سکتا ہوں نہیں، نہیں اور نہیں۔ لوگوں، کرتے کا نام ایمان نہیں ہے۔ نماز پڑھ لینا بھی الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پتا چلا ایمان کچھ الگ چیزیں ہیں۔ واو حرف عطف ہے، اہل علم غور کریں، حرف عطف
دو الگ الگ چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، ایک چیز کو نہیں جوڑتا۔ ایمان الگ ہے، اعمال صالحہ الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایمان آتا ہے تو اعمال صالحہ کے بغیر انسان کو چین نہیں آتا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جگہ جگہ اللہ نے دو باتوں کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمانوں کو بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم مطمئن ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم تو ہیں ایمان والے، اس کے بجائے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کا ایک درجہ دیا ہے، لیکن جب صحابہ ہو کر اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے تھے تو ہم غیر صحابہ چھوڑیے، ہم نیک نہ ہو کر کیوں مطمئن ہو جائیں؟ لیکن ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، ہم نے ایمان کو بنانے کی کوئی سنجیدہ فکر نہیں کی۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ والوں کی خانقاہوں میں اس لیے بھاگ کر جاتے ہوں کہ بھائی میں تو اپنا ایمان بنانے جاتا ہوں۔ بیان سننا الگ بات ہے، ایمان بنانا الگ بات ہے۔ اس لیے تو لوگ جاتے ہیں کہ چلو حضرت کا بہت اچھا ماشاءاللہ بیان ہوتا ہے تو بیان میں شرکت کر لیں گے، اور اس کے بعد خوب کھچڑے اور پکوڑے کھائیں گے۔ اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کھچڑے کھانا غلط بات، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، زیادہ تذکرہ چھیڑنا مناسب نہیں۔ صحابہ ڈرتے تھے، پتہ نہیں ہم مومن ہیں کہ نہیں، تو ہم کیوں مطمئن ہو گئے بھائی کہ ہم تو ہیں ایمان والے؟ جو کچھ وقت لگا لیتا ہے تبلیغ میں، مجھ جیسا کچھ پڑھانے لگتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی میں تو ہو گیا دیندار، اب دوسروں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، میں تو چونکہ اب تقریریں کر رہا ہوں اس لیے مجھے تو کم سے کم اب کوئی سنجیدہ فکر کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے دینداروں سے عام طور سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار اور دوسرے تمام طبقوں کو شاید بے دین سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بھول ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ، والیوم الآخر، آخرت اور قیامت کو وہ مانتا ہے، یقین ہے۔ قیامت کو ماننا الگ ہے، قیامت کا یاد رہنا الگ ہے۔ یاد رہے، دکان پر، مکان پر، چوراہے پر، چائے کے تھیلوں پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، انسٹا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، سب پر قیامت یاد رہے، مرنا ہے۔ غلط چیز دیکھوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا، حساب دینا۔ بتائیے کیا ہمارا ایمان ایسا ہے؟ جب ہم 5 لوگ بیٹھتے ہیں تو کن موضوعات پر باتیں ہوتی؟ قیامت یاد ہوتی تو ہمارے موضوعات کچھ اور ہوتے، غیبتیں نہ ہوتی۔ والیوم الآخر والملائکہ، فرشتوں پر اس کا ایمان ہو، والکتاب، کتابوں پر ایمان ہو، والنبیین، نبیوں اور رسولوں پر ایمان ہو، یعنی اس کے عقائد صحیح ہو، یہ چیزیں یاد رہیں، یہ پتہ رہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اصل منزل آخرت۔ چلو اللہ کا شکر ہے کسی حد تک اس کو تو ہم لوگ مانتے ہیں بھئی یہ بھی نیکی ہے، اس کے بغیر تو کوئی مومن نہیں ہے، اور واقعی میں یہ ہے، ایمانیات کے بغیر کوئی مومن نہیں ہے۔ آگے قرآن کی ترتیب پر غور کیجیے، اس کے بعد کس کا نمبر آنا چاہیے؟ نماز کا۔ نماز کا تذکرہ نہیں آیا، کیا کہا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ۔ اور نیک وہ لوگ ہیں جو یہ ایمانیات کو ادا کرتے ہیں، اپنے دل کے یقین کو مضبوط کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد نماز کو اللہ لے گئے بعد میں، اس کے فوراً بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور نیک وہ ہیں جو اس کے بعد ایک بہت اہم کام یہ کرتا ہو کہ وہ مال خرچ کرتا ہو۔ اللہ، وَآتَ الْمَالَ، زکوٰۃ نہیں، اہم بات ہے، علماء غور کریں، عوام غور کریں، زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ آگے آئے گی۔
زکات کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، پتا چلا زکات کے علاوہ کا کچھ تذکرہ ہو رہا ہے یہاں، اور ہم زکات دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا حق ادا کیا، وہ بھی غریب کو ذلیل کر کے، وہ بھی غریب کی خبر رکھ کر، وہ بھی غریب کو بدنام کر کے۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا اللہ؟ کہیں تو نماز کو بھی پہلے کیا ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہاں ایمانیات کا تذکرہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہاں خرچ کرنا بعد میں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ مسلمان وہ بھی آئیں گے جو نماز پڑھنا تو دین سمجھیں گے لیکن خرچ کرنے کو دین نہیں سمجھیں گے، اس لیے اللہ نے کبھی نماز کو پہلے رکھا، جو خرچ کرنے کو دین سمجھتے ہیں لیکن نماز کو نہیں سمجھتے، اور اللہ نے کبھی مال کی خرچ کرنے کو پہلے رکھا تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے جو نماز کو دین سمجھتے ہیں لیکن خرچ کرنے کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے جامع تربیت۔ آج بتائیے کیا امت مسلمہ نماز کو جتنا دین سمجھتی ہے خرچ کرنے کو اس درجے کا دین سمجھتی ہے؟ وَآتَ الْمَالَ، جو مال کو دیتے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، کچھ اور خرچ کرنا مراد ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، اس بات کا بیان کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہے، ہم زکوٰۃ کے حق کو ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زکوٰۃ کے علاوہ اور کون سا حق ہوتا ہے مال میں، یہ تو بتائیے۔ کاش امت میں خرچ کرنے کا مزاج آئے، دوسری قوموں میں خرچ کرنے کا مزاج آ رہا ہے، سکھوں میں خرچ کرنے کا مزاج آ رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دوسری قوموں میں، کہنے دیجئے رمضان کے مبارک مہینے میں آر ایس ایس والوں میں خرچ کرنے کا مزاج آ رہا ہے، نہیں آ رہا وہ مزاج اور کم ہو رہا ہے تو مسلمانوں میں سے خرچ کرنے کا مزاج کم ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہماری ایک بھی اسکول نہیں ہے، اسی لیے ہمارے ہسپتال نہیں ہے، اسی لیے ہمارے یہاں بیواؤں کے لیے کوئی منظم، اچھا منظم متفق علیہ کوئی نظام نہیں ہے، ورنہ ہوتا۔ واہ، اسی لیے ہمارے یہاں مسافر خانے نہیں ہیں۔ کہاں تک گنائے جائیں، کہاں تک؟ اسی لیے ہمارے یہاں غریبوں کو اسکالرشپ دینا کا کوئی نظام اور کوئی ضبط نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان نوجوان جو کچھ سنگٹھنوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ ان پہلوؤں کی طرف فکر کریں، وہ غیر مسلم بچے کو جب دیکھیں کہ یہ بچہ پڑھنے کی عمر میں نوکری کر رہا ہے تو وہ اس کے ماں باپ سے پہلی فرصت میں ملے۔ میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان تو اور زیادہ، اور ان کے ماں باپ کو یہ کہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو کیوں کام پر بھیجا ہے۔ بہت سے ماں باپ شاید یہ جواب دے کہ صاحب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کاش آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ چچا چچی آپ فکر نہ کریں، بھائی صاحب بہن آپ فکر نہ کریں، اس کا خرچ اسکول سے ہم بات کریں گے، ہم کو اطمینان نہیں ہے ہم گھر پر نہ دیں، اسکول سے ہم بات کریں گے، بکس ہم لا کر دیں گے، لیکن پلیز آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح ضائع نہ کریں، آپ ان کو وقت پر اسکول بھیجیں۔ مسلمانوں کی شکل کچھ اور ہوتی ہے ان کے دلوں میں، حمیز ہو گئے داستہ کہتے کہتے۔ کڑوی داستان ہماری اپنی ہے، غیروں کو بددعائیں دینے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا۔ ہم کہاں کھڑے؟ زکوٰۃ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے بہت بڑا فرض ادا کیا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اور سنو، زکوٰۃ کے باب میں مسئلہ یہ ہے کہ مالدار کو غریب کے یہاں جانا چاہیے۔ پوچھئے علماء سے، غریب بھیک مانگنے نہ آئے، مالدار کا کام ہے غریب کو تلاش کر کے وہ غریب کے دروازے تک زکوٰۃ پہنچائے۔ کیا یہ مزاج مسلمانوں میں ہے؟ غریب بھیک مانگتے پھر رہے۔ میں ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے زکوٰۃ مانگنے کو دھندا بنایا ہے، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط۔ اور مالدار یہ سمجھے کہ غریب احسان کر رہا ہے میری زکوٰۃ لے کر، میں دے کر احسان نہیں کر رہا۔ کیا مالدار مسلمان یہ سمجھتے ہیں؟
کہ یہ غریب کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زکات لی، ورنہ کہاں دینے جاتے ہم زکات اگر ہماری زکات وہ نہ لیتا تھا؟ بتائیے. ہاں، ہر مالدار تقریباً یہ سمجھتا ہے کہ غریب کو دے کر میں احسان کروں. یہ کچھ باتیں ضمن میں زکات کے باب میں بھی کہہ رہا ہوں جو آگے آ رہا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور عجیب لفظ قرآن نے بولا ہے، خالی مال دیا نہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ. مفسرین نے دو مطلب بیان کیے. عَلَىٰ حُبِّهِ، مال غریبوں کو دیا، مال کی ضرورت کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود. اللہ اکبر. محبت کس کو نہیں ہوتی مال سے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ مال کی محبت تو تمہارے اندر بھی ہے، جی تو نہیں چاہتا مال دینے کا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر وہ مال اللہ کی توفیق سے اللہ کے لیے دے دو. اللہ حب، کیا الفاظ کہے قرآن. اللہ کو پتا ہے کہ تعریفیں نکلے گی ان کی زبان سے ان کی باتیں بہت نکلے گی، جیب میں ہاتھ نہیں جائے گا. اللہ حبی کا لفظ جا کر اللہ نے تربیت کی کہ بندو مجھے پتا ہے تمہارے اندر بھی مال کی محبت ہے، لیکن کیا چاہو اس محبت کو قربان کر کے تم دو، پھر دیکھو ہماری قدرت کا تماشا، ہم تمہارے رزق میں کتنی برکت دیتے. اصل میں ہمارا شک والا ایمان ہو گئے. اللہ معاف فرمائے. صدیق اکبر کا ایمان مضبوط تھا، اس لیے گھر میں جھاڑو دے کر بھی غزوے کے موقع پر سب لا کر قربان کرتے. اللہ حب. ایک اور مطلب مفسرین نے لکھا، اللہ کی محبت میں مال دے، مال کی محبت کے باوجود نہیں، اس کو اللہ سے پیار ہے اس لیے بندوں اور بندیوں کو دے. اللہ حب. کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا؟ صرف مدرسے والوں؟ یہ بھی ایک عجیب بات. ہم خرچ کریں تو بیلنس کے ساتھ خرچ کریں، مدرسے میں دیکھ کے فارغ نہ ہو جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا مدرسے میں دینا دین نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں صرف مدرسے میں دینا دین نہیں ہے. خرچ کرنے کی کچھ جگہ اور بھی ہیں جن کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. مدرسے میں خرچ کرنے کو سب دین سمجھتے ہیں، ورنہ کئی موقع ایسے ہیں جہاں فضیلت شاید مدرسے سے بھی زیادہ ہو، وہاں کوئی خرچ نہیں کرتا. کچھ باتیں کڑوی لگے، گستاخی معاف، لیکن سچ باتیں نہ کہوں تو میں پکڑا جاؤں گا کل قیامت کے دن، اور مجھے معلوم ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں. کس کو دینا ہے؟ خوب مدرسے میں دے، لیکن مدرسے میں کل کا کل دے کے فارغ نہ ہو جائے. اپنے مال کو صحیح مینج کرے، کہاں کتنا کیسے دینا ہے بالکل لکھا ہے مدرسوں میں. مدرسوں کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری، میں اس کی کوئی تنقید نہیں کر رہا. قرآن کہہ رہا ہے ذوی القربا، رشتہ داروں کا خیال رکھو. اللہ رشتہ داروں کو دینا، مالدار رشتہ داروں کے یہاں بھی ہدیہ افطاری بھجوانا. رشتہ دار کے لیے غریب ہونا شرط نہیں ہے، اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. کیا کیا اشارات ہیں قرآن. اللہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. رشتہ دار، خاص تو بھائی سے بولتا بنے، بہن بھائی سے بولتی بنے، بھائی بہن سے بولتا بنے، چچا بھتیجے میں تعلق خراب، بھتیجا اور چچے میں تعلق خراب. کیا یہ ہو کیا گیا؟ ذوی القربیٰ ڈھونڈ کر دیجئے رشتہ دار، خیال رکھیں نہیں یہ میرے رشتہ دار ہیں. والیتامیٰ، سماج کے یتیموں کی خبر گیری رکھیے. والیتامیٰ، اللہ ہمیں دیکھنا چاہیے. چلیے مہینے میں نہ صحیح 12 مہینے میں جب ہم مال کو تھوڑا خرچ کرنے کا مزاج ہمارے اندر آتا ہے رمضان کی برکت سے، تو زکوٰۃ کے علاوہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا قرآن جہاں جہاں خرچ کرنے کا کہہ رہا ہے وہاں میرا مال خرچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں نے آج قرآن میں پڑھا کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنا، کیا میں رشتہ داروں پر خرچ کر رہا ہوں؟ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہے. کیا میرا مال یتیموں پر خرچ ہو رہا ہے؟ چاہے میرے گھر میں کوئی یتیم نہیں ہے، سماج میں تو کوئی یتیم ہے،
میں چپکے سے اس کے گھر پر جا کر قرآن پر عمل کرنے کی نیت سے کیا میں مال پہنچا رہا ہوں؟ والیتاما، اللہ، والمساکین، سماج کا وہ طبقہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اور یہ رمضان شہر المواسات بھی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، یتیموں اور مسکینوں کا درد اپنے سینے میں پیدا کرنے کا مہینہ ہے یہ، والمساکین وابن السبیل، اللہ اکبر، مسافروں کو دینا، غور کیجئے، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرنا، کتنے مصرف ہوئے ہیں؟ ذوی القربى والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین، مانگنے والوں کو دینا۔ عجیب بات، یہ نہیں کہا کہ سب مانگنے والے بزنس مین ہوتے، جیسے آج کل چلتا ہے، کہتے ہیں ان کو عادت پڑ گئی، یہ سب نہیں ہوتے، غور کیجئے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کس نے دھندا بنایا ہے مانگنے کو، ایسا نہ ہو کہ جو واقعی میں بیچارے ضرورت مند ہیں ان کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ بھی رہ جائے۔ والسائلین، اگر مانگنے والے سب برے ہوتے تو قرآن مانگنے والوں کو دینے کا ہی نہ کہتا۔ والسائلین وفی الرقاب، جو غلام اور باندیا تھے ایک زمانے میں، ان کو چھڑانے پر اپنا مال لگانا۔ آج کے زمانے میں مفسرین نے، حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے وفی الرقاب کے مصداق میں گنایا ہے، جیل میں جو قیدی بغیر قصور کے معمولی پیسے ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے جیل خانوں میں بند ہیں، ان پر خرچ کر کے جیل سے ان کو باہر نکالنا وفی الرقاب میں داخل۔ اللہ اللہ، کتنے ہیں جو اس نیت سے جیل کھانے گئے ہو، یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ صاحب جیلر صاحب یہ بتائیے آپ کے جیل کھانے میں کون کون بیچارے ایسے جو 5,000 نہ دینے کی وجہ سے جیل میں پڑے، ان پر جرمانہ لگا ہے 5,000 کا، 2 سال سے جیل میں، اب 5,000 10,000 دینے کی طاقت ان بیچاروں میں نہیں ہے۔ کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جیلر صاحب لیجئے ہم 20,000 روپے دیتے ہیں، اس بھائی کو چھوڑ دیجیے۔ یہ کام اللہ کے بندے کرتے ہیں، سب مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی، سوچو قرآن ہمیں کیسے امت بنانا چاہتا ہے، اور ہم نماز پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے دین پر عمل کر لیا۔ لوگوں، قرآن ہمیں کیسا مسلمان بنانا چاہتا ہے۔ ایسے مسلمان جب ہوں گے تو لوگ مسلمانوں سے نفرت کریں گے کہ محبت، آپ بتائیے، خالی کرتے والے مسلمان ہوں گے تو لوگ نفرت کریں گے، اور نفرت کرنی چاہیے۔ جو پولیس والا پولیس کی ڈیوٹی ادا نہ کریں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں؟ جواب چاہوں گا میں، نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا۔ تو ہم مسلمان بھی اگر اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کریں گے تو امت ہم سے نفرت کرے گی یا محبت کرے گی؟ یہ اعمال کا نتیجہ ہے، یہ صرف RSS اور BJP کا کام نہیں ہے۔ خوب سنیے اس بات، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا نے جیل خانے میں کہلوایا، وکیلوں کا سپورٹ لے کر، خود نہیں کرنا چاہیے، اچھے ہمدرد وکیلوں کا ساتھ لینا چاہیے، اور کہلوایا بھائی مجھے لسٹ دیجیے۔ حضرت کے پاس لسٹ آئی، حضرت نے ان سب کے جرمانے کو رحمان فاؤنڈیشن کی مدد سے ادا کیا۔ یقین جانیے وہ قیدی گھر جانے سے پہلے حضرت کے پاس آئے اور کہا صاحب آپ تو دیوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وفی الرقاب، ایک پیسہ ہم نے اس پر خرچ کیا ہے، آپ بتائیے، ایک پیسہ؟ کیا ہو گیا؟ ہم کون سے دین پر چل رہے بھائی؟ ہم نے کون سا دین اپنایا ہے؟ یہ دین ہے وفی الرقاب۔ اللہ کریں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر شوق آئے اور ہم ان جگہوں کو ڈھونڈیں، مدد لیں، قانون کے ماہرین سے ملیں کہ صاحب مجھے اپنے کچھ پیسے اس میں بھی لگانے، چلو نا اپنے چلتے ہیں۔ اور واقعی میں ایسے ایسے بیچارے لوگ پڑے ہوئے ہوتے جیل میں کہ رحم آتا۔ وہاں کلیم صدیقی کا رمضان نہیں آتا ہوگا، ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کا رمضان نہیں آتا ہوگا،
توقیر رضا کا رمضان نہیں آتا ہوگا, شرجیل امام کا رمضان نہیں آتا ہوگا, عمر خالد کا رمضان نہیں آیا ہوگا. اللہ. وفی الرقاب, اس کے بعد آ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کی. یہ بھی دین ہے, اس کے بغیر بھی کوئی دیندار نہیں ہو سکتا. قرآن ہمیں ایک جامع امت بنانا چاہتا ہے, ایک کمپریہنسو امت بنانا چاہتا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اب آ رہا ہے وَآتَ الزَّكَاةَ, اور زکات دی. اس کا مطلب آت المال علی حبہ میں کچھ اور تھا, آت الزکاة. اچھا مجھے بتائیے, پہلے فرض کو ذکر کرنا چاہیے کہ نفل کو؟ کیا کیا اشارات. وآت الزکاة, یہ بھی دین ہے. یعنی خدمت خلق کا نصاب پہلے ذکر کیا, عبادات کا نصاب دوسرے نمبر پر ذکر کیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے بھی پہلے آپ خدمت خلق کے کام کرتے تھے. بخاری کی روایت دلیل ہے, میں اس کو نہیں چھیڑتا. عبادت کا نصاب ہو گیا, اب آ رہا ہے معاملات کا نصاب. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, نیک ہے وہ آدمی جو وعدے کو پورا کرے. پتا چلا جو وعدہ پورا نہ کرے وہ چاہے نمازی, تہجد گزار, سب کچھ نیک نہیں ہے, پورا نیک نہیں ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ, وعدے کو پورا کرتے ہیں. کیا امت میں یہ مزاج ہے؟ ہمیں کوئی میٹنگ رکھنے ہوتی ہے 8:30 بجے, ہم کہتے ہیں بھائی ایک کام کرو 8:15 کا وقت دو, تب لوگ کب پہنچیں گے؟ 8:30. یعنی ہم یہ مان چکے ہیں کہ ہماری قوم وعدہ پورا نہ کرنے کی قسم کھا چکی ہے. یہ قوم کبھی کامیاب ہوگی؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, وعدہ پورا کرنے والے لوگ وہ ہیں نیک, خرچ کرنے والے لوگ وہ ہیں نیک, نماز پڑھنے والے, زکوٰۃ ادا کرنے والے, یہ بھی نیک. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, 2-3 اعمال باقی. اندر کی بات, دل کا بننا, یہ بھی نیکی کے لیے شرط. وَالصَّابِرِينَ, حالات آتے ہیں جو صبر کرتا ہے, جم جاتا ہے, ڈٹ جاتا ہے, وہ ہے نیک. پتا چلا کوئی نماز پڑھتا ہے, خرچ بھی کرتا ہے, حالات آتے ہیں تو صبر نہیں کرتا, وہ نیک نہیں ہے. والصابرین, کیا ہم نے صبر کرنے کو دین سمجھا ہے کہ یہ بھی دین ہے؟ جی یہ بھی دین ہے. جم جانا, ڈٹ جانا, پی جانا, سہ جانا, برداشت کر لینا. والصابرین, اور فرمایا فی الباساء والضراء, مالی تنگیوں میں بھی صبر اور جسمانی تکلیفوں میں بھی صبر. راضی نے لکھا فی الباساء والضراء وحین الباس, جنگ کے وقت صبر. ہم ابھی حالت جنگ میں ہیں, جہاد میں نہ صحیح, بہت ساری لڑائیاں ہمارے ساتھ چل رہی ہے, تفصیل کا یہاں موقع نہیں. الغزو الفکری زبردست جاری ہے, الغزو العملی اور الغزو المیدانی تو نہیں چل رہا, فلسطین میں تو چل رہا ہے, لیکن الغزو الفکری کی زبردست یلغار, تفصیل کا یہاں موقع نہیں. کہا تھا کہنے والے نے انتم فی رباط دائم, لوگوں تم ہر وقت حالت جنگ میں. اللہ. وحین الباس, کتنے اعمال ہو گئے؟ عقائد مضبوط ہونے چاہیے. ماننا الگ ہے, یاد رہنا الگ ہے. ہمیں عقائد پر اتنی محنت کرنی ہے کہ ہمیں عقیدہ یاد رہے. دوسرا, مال کو خرچ کرنا, زکوٰۃ کے علاوہ کی بات, زکوٰۃ کے علاوہ کی بات. تیسری بار کہتا ہوں زکوٰۃ کے علاوہ کی بات. تیسری بات, اچھا کس پر خرچ؟ رشتہ دار, یتیم, مسکین, مسافر. مسلمان سماج میں مسافر خانے نہیں ہونے چاہیے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں نہیں ہونے چاہیے. کتنی صحابہ کس درجے گھر لے جاتے تھے اپنے مہمانوں کو, خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے. غور کرنے کی بات. جگہ جگہ مسلمانوں کو مسافر خانے نہیں بنانے چاہیے, لیکن چونکہ مسلمانوں نے اس کو دین ہی نہیں سمجھا, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہے.
تیسری بات بزرگوں، میں کسی کو حقیر سمجھ کر یہ بات نہیں کہہ رہا، یہ گنہگار ترین بندہ اپنے آپ کو پورا دیندار بنانے کے لیے تذکرہ چھیڑ رہا۔ تیسری بات، نماز قائم، زکوٰۃ ادا کرے۔ چوتھی بات، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وعدہ پورا کرے، وعدہ پورا کرے۔ اور صبر کا مزاج، ان کے بارے میں اب قرآن کہہ رہا ہے، فتویٰ لگا رہا ہے، اولئک الذین صدقوا، یہ ہے ایمان کے سچے دعوے دار، یہ اوریجنل ایمان، یہ سچے اولئک الذین۔ اور آگے دوسرا فتویٰ اللہ کا، ہم چاہے دیندار سمجھے یا نہ سمجھے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہیں متقی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہے متقی۔ اللہ کریں، اللہ کریں، اللہ کریں کہ میں ایسا دیندار بن جاؤں جیسا قرآن چاہتا ہوں، پھر دنیا ٹوٹ کر محبت کرے، پھر رشتہ داروں میں لڑائیاں نہیں ہوگی، ہم جہاں جائیں گے وہاں ہمارے چرچے ہوں گے، ہماری خدمت کے چرچے ہوں گے۔ اس لیے بھائی پورے دیندار بنے، وقت لگا کر، پڑھا کر، خانقاہ میں جا کر، کرتا پہن کر، ٹوپی لگا کر، داڑھی رکھ کر، کچھ خاص لباس پہن کر، کچھ تعلیم میں بیٹھ کر اپنے آپ کو پورا دیندار سمجھنے کی بھول اللہ کریں کہ ہم میں سے کوئی نہ کرے۔ یہ اعمال جاری رکھے، بہت اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال کی طرف بھی آئیں جن اعمال کی طرف ہمیں قرآن لانا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ علی نبی کریم۔